زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اس گھر کی چوکھٹ جہاں کبھی نور کی برکت برستی تھی آج سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بھوک اور تنگی نے جیسے اس آنگن کو گھیر لیا تھا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، لب کانپ رہے تھے، دل چھلنی تھا اور آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے مالک کائنات، 3 روز سے میرے چولہے پر دھواں تک نہیں اٹھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے لرز رہے ہیں اور گر رہے ہیں، ان کی سسکیاں میری جان کو بے چین کر رہی ہے۔ اے پروردگار عالم، تو ہی ہے جو سب کا سہارا ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ میرے بچوں پر اپنی رحمت فرما اور ہمیں صبر اور ہمت بخش دے۔ ساری پریشانیاں اور بھوک کی شکست کے باوجود حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نہ شکایت تھی، نہ غلا تھا، کسی طرح کی مایوسی نہیں تھی، بس تھا تو اللہ تعالیٰ پہ یقین اور صبر کی روشنی تھی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے محبوب شوہر علی المرتضیٰ شیر خدا کے قریب آ کے بڑے ہی نرم اور شفقت بھرے لہجے میں کہا، اے میرے عزیز شوہر، آپ تو جانتے ہیں کہ 3 روز ہو گئے ہمارے گھر میں چولہے میں آگ تک نہ جلی ہے، روٹی کا نام و نشان نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ کچھ انتظام کیجئے تاکہ چھوٹے بچوں کی بھوک، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھوک کم ہو سکے۔ یہ سن کے شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا دل بھر آیا۔ لب خاموش تھے مگر آنکھیں بول رہی تھی، سر جھکا لیا اور گالوں سے ڈھلکتے اشک زمین پہ گر پڑے۔ پھر وہاں اٹھے اور کام کی تلاش سے گھر سے نکل پڑے۔ باہر کا منظر اور بھی سخت تھا، عرب کی تپتی زمین تھی، سورج کی شدت سے سلجھ رہی تھی، نہ کوئی چھاؤں نظر آتی تھی نہ ہی پانی کا پتہ، ہر طرف تپش ہی تپش تھی۔ عرب کی تپش نے ہر درخت کو سکھا دیا تھا، ہرے پتوں کی جگہ کانٹے بچے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھکان اور بھوک سے ٹوٹا ہوا جسم لے کر ایک سوکھے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے تاکہ کچھ پل سکون کے لے سکے۔ ادھر گھر کے اندر کا منظر بھی بڑا ہی دردناک تھا۔ معصوم چھوٹے چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے بلک رہے تھے، ان کی رلائی نے پورے ماحول کو غمگین بنا دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں نونہالوں کے پاس آئیں، آنکھوں میں اشک اور چہرے پر ممتا کا درد صاف صاف جھلک رہا تھا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نرم لہجے میں اپنی ماں سے کہا، امی جان، ہمیں 3 روز سے کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، ہماری طاقت اور قوت جواب دے رہی ہے، بھوک اب برداشت نہیں ہوتی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو دیجئے۔ جب معصوم بچوں کے لبوں سے ایسے دردناک الفاظ نکلے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں اشک سے بھر آئی، دل پر گہری چوٹ لگی، مگر چہرے پہ پھر بھی شفقت اور مسکراہٹ کا نور بکھر گیا۔ انہوں نے اپنے لالوں کو سینے سے لگا کر بڑے ہی نرم اور شفقت بھرے لہجے میں تسلی دی، اے میرے پیارے بیٹو، صبر کرو، تمہارے ابا جان روزی کی تلاش میں نکلے ہیں، انشاءاللہ وہ جلد ہی کچھ نہ کچھ لے کے لوٹیں گے، ہم
کبھی اکیلے نہیں ہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سو کے درخت کے نیچے بیٹھے گہرے خیالات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بار بار ان کے ذہن میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھوکے چہرے سامنے آ رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھیگی بھیگی پلکوں کی تصویر دل کو چیر رہی تھی۔ انہوں نے من ہی من کہا، اے کاش ہمارے گھر میں کچھ کھجور موجود ہوتی، کاش میں اپنے بچوں کی بھوک مٹا پاتا، کاش ان کے رونے کی آواز تھم جاتی۔ لیکن نگاہیں پھر اس بنجر درخت پر پڑی جو خود سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا۔ اب اس سے بھی کوئی چھاؤں کی امید نہیں تھی۔ گھر کی یاد نے آنکھوں سے اشک بہا دی اور وہاں پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے، دل میں امید کا ایک ٹکڑا لیے کھانے کی تلاش میں قدم بڑھاتے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک یہودی کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ پہنچ کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی ہی نرمی سے عرض کیا، بھائی کیا تم مجھے کچھ قرض دے سکتے ہو؟ میں اپنی محنت سے تمہارا حق ادا کر دوں گا۔ میرے اہل خانہ بھوک سے بے حال ہیں، 3 روز سے ہمارے چولہے میں چنگاری تک نہیں جلی ہے۔ یہودی نے نرمی سے جواب دیا، اے علی، میرے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم کسی اور کے پاس کوشش کرو۔ یہاں سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل ٹوٹ گیا۔ امید کی جو آخری کرن تھی، امید کی جو آخری ڈور جیسے اچانک ہی بکھر گئی۔ تھکے تھکے قدموں اور بھاری دل کے ساتھ وہ گھر کی طرف لوٹنے لگے۔ اس وقت سورج آسمان کے بیچوں بیچ تھا، تیز دھوپ زمین کو جھلسا رہی تھی، ہر چیز مانو آگ بن کر تپ رہی تھی۔ ادھر گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 3 دنوں کی بھوک سے اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ اٹھنا بھی مشکل تھا، کمزوری سے جسم کانپ رہا تھا، مگر نگاہیں دروازے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ دل میں بس یہی انتظار تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کب لوٹیں گے اور شاید کچھ راحت لے کر آئیں گے، کچھ خوشخبری لائیں گے۔ بے قراری ہر لمحہ بڑھتی ہی رہی۔ ماں کا دل اپنے بچوں کی بھوک کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کبھی دروازے پر ایک سایہ دکھائی دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھکے ہارے قدموں سے اندر آئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر ان کے سینے سے لپٹ گئے، مایوسیت بھری آوازوں میں پکارنے لگے، ابا جان، آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ ہم صبح سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تو ہم خوب جی بھر کر کھائیں گے۔ یہاں الفاظ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل چاک چاک ہو گیا، لب کانپ اٹھے، آنکھیں نم ہو گئی، آواز بھرا گئی اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، میرے پیارے بیٹو تھوڑا اور صبر کرو۔ آنسو ان کی باتوں کو روکتے جا رہے تھے، دل بوجھل تھا مگر حقیقت چھپانا ناممکن تھا۔ وہ آنکھوں میں اشک لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے، اے فاطمہ، میں نے ہر جگہ کوشش کی مگر کہیں سے بھی کھانے کا انتظام نہ ہو سکا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی شفقت اور نرمی اور صبر کے ساتھ جواب دیا، میرے پیارے شوہر، میرے سرتاج، آپ دل پر بوجھ نہ ڈالیے، رزق کا تو اصل مالک صرف اللہ تعالی ہے اور وہی ہمارے حالات سے واقف ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پہ جائیں، شاید اللہ تعالی ان کے ذریعے کوئی آسانی
پیدا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بھی تاخیر نہیں کی، دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ جلد سے جلد سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ادھر حضرت ام المومنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے اشکوں کی دھار بہہ رہی تھی، ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور ان کے لب دعا کے لیے اٹھ گئے۔ اے میرے رب، تو قادر مطلق ہے، میں تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہمارے بچوں کی بھوک دور کر دے، تجھ پر ہمارا پورا بھروسہ ہے۔ ان کی آہوں بقا اتنی دردناک تھی کہ فضاؤں تک ہل گئی۔ غم کا وہ منظر ایسا تھا کہ آسمان پر موجود فرشتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ سب بارگاہ الہی میں جھک گئے اور ایک ساتھ پکار اٹھے، اے مالک، تیرے حبیب کا گھرانہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، ان کے ننھے ننھے جگر کے ٹکڑے رو رہے ہیں، ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ تب رحمتوں کے مالک رب عظیم اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو پیغام دیا، اے جبریل، میرے محبوب تک جا کے یہ خوشخبری سنا دو، ان کا یہاں امتحان بس چند لمحوں کا ہے۔ میرے رسول سے کہہ دینا، جہاں بھی نگاہ جائے گی وہیں سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم الہی ملتے ہی دیر نہ کی، ترنت ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے، لیکن دل کے اندر ایک بے چینی تھی، جیسے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہوں اور تکلیف سیدھے محسوس ہو رہی ہو۔ آنکھوں میں گہری فکر کی جھلک تھی اور سینے میں ہلچل اٹھ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ اسی دور جبریل علی النبی علیہ السلام حاضر ہوئے، ادب سے سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں، لیکن تسلی رکھیے، کوئی وجہ غم نہیں، اب سے جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے وہیں پر برکت اور رحمت کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے پورا پیغام بیان کیا اور پھر واپس لوٹ گئے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر کے اندر داخل ہوئی، سامنے دیکھا کہ ننھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی شدت سے رو رو کر تھک گئے تھے اور نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ یہاں منظر دیکھ کے ان کی آنکھوں سے اشک رک نہ سکے، انہوں نے دونوں بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا، آہ بھری اور روتے ہوئے بس اتنا کہا، اے میرے پروردگار، میرے جگر کے ٹکڑے بھوک سے کمزور پڑ گئے ہیں، مگر میرا یقین صرف تجھ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف قدم بڑھانے ہی والے تھے کہ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے ادب سے سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دل آج بہت بھاری ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں اور بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ 3 دن ہو گئے، چولہا ٹھنڈا پڑا ہے، ہر طرف سوکھا اور تنگی ہے، نہ کھانے کا سہارا، نہ پانی کا ذریعہ۔ میں لاکھ کوشش کر رہا ہوں لیکن کچھ کر نہ سکا۔ یا رسول اللہ، اب آپ رحمت کا سبب بن جائے۔ سرور کائنات نے بڑی نرمی سے فرمایا، اے علی، یہاں سے تھوڑی دور پر ایک کھجور کا درخت ہے، وہاں جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کا بندوبست کر دے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم سنتے ہی فوراً قدم بڑھائے۔ جب اس جگہ پہنچے تو دیکھا سامنے ایک بیزان سوکھا اور مرجھایا ہوا خجور کا پیڑ کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے ان کا دل بیٹھ گیا، آنکھوں میں مایوسی لیے واپس لوٹے اور بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو سوکھا ہوا پیڑ ہے، وہاں تو کوئی نشان تک نہیں کہ پھل لگ سکے۔ تب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، اے علی، دوبارہ جاؤ اور اس درخت سے کہو تمہیں آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین اور مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے جھٹ سے سفر کیا اور پھر اسی مرجھائے ہوئے پیڑ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوکھے پیڑ کے سائے تلے پہنچے، آنکھیں نم تھی، آواز میں قرب اور دل میں پورا یقین تھا۔ روتے ہوئے لبوں سے پکارا، اے خجور کے درخت، مجھے سرور دو عالم آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں بھیجا ہے۔ بیٹی نبی فاطمہ اور ان کے پھول حسن اور حسین 3 روز سے بھوک میں ہیں، کیا تو یہاں درد دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے مجھے خالی ہاتھ واپس مت بھیجنا۔ ابھی یہاں الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ بیزان سا درخت کانپ اٹھا جس میں زندگی کا کوئی نشان نہ تھا۔ اسی سے اچانک تازی کھجوریں امڑ آئیں، شاخیں لہرائیں اور اس پر سے اترنے لگی نرم اور نازک خوشبو سے مہکتی ہوئی جنتی کھجوریں، اتنی زیادہ کہ زمین پر ڈھیر لگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران کھڑے تھے، ایک مردہ درخت سے اتنی حسین اور تازہ کھجوریں کیسے؟ انہوں نے محبت سے ڈھیر ساری کھجوریں اکٹھی کی اور خوشی خوشی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر محبت سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سوکھا درخت اب تازہ کھجوریں دے رہا ہے۔ یہاں تو اللہ کی طرف سے بے شمار رحمت ہے۔ سرور کائنات مسکرائے اور فرمایا، اے علی، تم نے کھجوریں چننا کیوں روک دیا؟ اگر تم برابر لیتے رہتے تو تا قیامت تک کے بنجر درخت سے بھی پھل اترتا رہتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل حیرت سے پوچھ بیٹھا، اے علی، یہاں تازہ کھجوریں تمہیں کہاں سے مل گئی؟ چاروں طرف تو درخت سوکھ چکے ہیں۔ حضرت علی نے اطمینان سے جواب دیا، یہ کھجوریں مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ملی ہے۔ سوکھے پیڑ نے ان کے اشارے پہ پھل دینا شروع کر دیا۔ یہ سن کر ابو جہل کا چہرہ بدل گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئی اور زبان گونگی ہو گئی۔ حیرت اور بے چینی میں ڈوبا ہوا کچھ بھی کہنے سننے کے قابل نہ رہا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر لوٹ کر اندر داخل ہوئے۔ ننھے منھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آ گئے۔ پیارے بچوں کی آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں سے بے صبری جھلک رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر ابا جان سے کہا، کیا آج ہمیں کھانے کو کچھ ملے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت سے دونوں کو سینے سے لگایا اور مسکرا کے فرمایا، ہاں بیٹا، آج اللہ تعالی نے خاص تمہارے لیے رزق بھیجا ہے، وہ بھی جنت سے۔ پھر انہوں نے اندر جاتے ہی پورا واقعہ حضرت فاطمہ
फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु को अंदर जाते ही हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु को पुकारा, फातिमा जरा देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खाने का इंतजाम करवा दिया है। यह सुनते ही हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैरानी और खुशी से चौंक उठी, आगे बढ़ के बोली, ए मेरे अजीज शौहर, यह इतनी नरम, खुशबूदार और हसीन खजूरें तुम कहाँ से ले आए? हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखों में कुर्बानी और यकीन की चमक के साथ जवाब दिया, ए फातिमा, रास्ते में एक सूखा दरख्त था, खजूर का मिला था, उन्हें बेजान शाखों से यह जन्नती फल उतरे हैं। यह सुनकर हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें नम हो गई, दिल गवाही देने लगा कि यह कोई आम वाकया नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक रोशन निशानी है। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने दोनों नन्हे फूल हसन और हुसैन के पास गई, मोहब्बत से उनके हाथों में खजूरें रखी। दोनों मासूम खुशी से चमक उठे। सबने मिलके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, मुतमईन होकर खजूरें खाई। फिर वही पाकीज़ा हस्ती हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा नम आंखों के साथ सजदे में झुक गईं, टूटी हुई आवाज में फरियाद करने लगी, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, मैं जानती हूँ तू अपनी रहमत से कभी किसी को मायूस नहीं करता, तेरे लिए तो सब कुछ आसान है, तू चाहे तो बेजान दरख्त को भी फिर से जिंदगी बख्श देता है। आज मेरी आंखों ने तेरी कुदरत का नजारा देख लिया है, मुर्दा साखों से तूने ताज़ा खजूरें अता फरमाई, यह तेरी बेइंतहा रहमत है। लेकिन अल्लाह ताला की उस नेक बंदी का कमाल यह था कि इतनी भूख और तंगी सहने के बावजूद भी वो सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं रखती थी बल्कि खुद भूखी रहकर भी उसमें से हिस्सा निकाल कर गरीबों और मुफलिसों तक पहुंचा देती थी। उनकी रहमत और शफकत का आलम यह था कि भूख के आंसू अपने तक सीमित नहीं रखते बल्कि दूसरों की मुस्कुराहट पे अपना सुकून तलाश करती। और फिर अबू जहल के दिल में एक हलचल उठ चुकी थी, सोचने लगा, सूखे दरख्त से ताज़ा खजूरें उतर आना यह मोहम्मद का ही करिश्मा है, लेकिन क्या यह सचमुच नबूवत की निशानी है या फिर कोई जादूगरी? उसके जहन में सवालात गूंजते रहे। आखिरकार उसने ठान लिया कि इस राज की पड़ताल करनी है। अपने हाथों में कुछ कंकरियां थाम ली और अपने गिरोह के चंद लोगों को साथ लेके हाजिर हो गया। रसूल पाक के पास हिकारत भरे लहजे में बोला, ए मोहम्मद, सुना है तुमने सूखे दरख्त से खजूरें निकाली है, क्या यह कोई जादू है? ये वाकई तुम्हें नबूवत मिली है? अगर सच में दावे पर कायम हो तो जरा बता दो, मेरे हाथ में क्या है? अगर तुम्हारी बात हक है तो साबित करो, बता दो मेरी मुट्ठी में क्या छुपा है। अगर यह राज खुल गया तो मैं सब लोगों के सामने गवाही दूंगा कि वाकई तुम ही आखिरी पैगंबर हो और उसी वक्त कलमा पढ़कर इस्लाम अपना लूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे हाथ में मौजूद चीज खुद बोल उठे तो क्या तुम ईमान लाओगे? अबू जहल ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ जरूर। इतना सुनना था कि उसने हाथ कानों के पास ले गए और अचानक उन कंकरियों की जुबान खुल गई। वे बुलंद आवाज में पुकारने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यह मंजर देखकर सब दंग रह गए। खुद अबू जहल भी हैरानी में जमसा गया, मगर उसकी जिद और हट ने सच्चाई को मानने पर इनकार कर दिया। चेहरे पर बनावटी सख्ती लाकर कहने लगा, यह सब जादूगरी है, वरना पत्थर कैसे बोल सकते हैं? और यह कहकर वहां से पलट गया।
پھر یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کر نئی نئی چالیں بننے لگا کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچا جائے، لیکن وہ یہ نہ جانتا تھا کہ جس کے حفاظت گار خود اللہ ہو اسے کوئی کیسے چھو سکتا ہے۔ یہ واقعہ اہل بیت کے صبر اور ہمت اور حوصلے اور اللہ پر بھروسے کی ایک بے مثال داستان ہے۔ 3 دن کی فاقہ کسی تھی، وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لبوں پر کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ صبر اور اللہ کی رضا کا اظہار تھا۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ دنیائی تنگی بھی اس پاک ہستیوں کے ایمان کو ذرا بھی ڈگمگا نہیں سکی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا، ان کی دعا میں ایک ماں کا درد تھا، ایک نیک بیوی کا صبر اور ایک مومن کا اللہ پر کامل یقین جھلک رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ، شیر خدا کا دل اپنے بچوں کی بھوک سن کر بھر آیا۔ ان کی خاموشی اور آنکھوں سے بہتے آنسو ان کی بے بسی اور محبت کو بیان کر رہے تھے۔ معصوم بچوں کا حال، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی معصوم پکار ہر دل کو ہلا دینے والی تھی، جس نے فضاؤں اور فرشتے تک کو غمگین کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت، آپ کا اہل بیت سے دلی لگاؤ اور پھر اللہ کے حکم سے زندہ معجزہ کا ظاہر ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ سوکھے درخت کا جھک جانا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین کامل اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم بے جان چیزوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے، یہ نبوت کی نشانی اور قدرت الہی کا شاندار اظہار تھا۔ ابو جہل اور کنکر، ابو جہل کی نفرت اور ہٹ دھرمی کا پردہ فاش اس وقت ہوا جب بے زبان کنکڑیوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کیا، لیکن ان کی بد نصیبی نے اسے ایمان لانے نہیں دیا۔